الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بزرگان محترم، برادران عزیز، آیت الکرسی جس کا بیان رمضان مبارک کے جمعوں میں گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ حضرات سن رہے ہیں اور مختلف جملوں سے اس کی تشریح و تفصیل قرآن کریم کی دیگر آیات کی روشنی میں آپ سن رہے ہیں۔ آیت الکرسی جس میں ایک دعویٰ ہے اور اس کے اس بات کے لیے دلائل ہیں، لیکن ان دلائل کا خلاصہ صرف دو باتیں ہیں: اللہ کی قدرت اور اس کا علم، اور یہی وہ چیز ہے جو توحید کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو قادر مطلق سمجھتا ہے اور عالم الغیب سمجھتا ہے، اس کے سوا نہ کسی کو قادر مطلق سمجھتا ہے نہ ہی کسی کو غیب دان سمجھتا ہے، وہ پکا مومن اور موحد ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے اندر مخلوق میں سے بھی کسی مخلوق کو، چاہے وہ زمین والے ہوں یا آسمان والے، زندہ ہوں یا فوت شدہ،
ان دو صفات میں سے کسی ایک صفت میں کسی کو شریک سمجھے، کسی کو قادر سمجھے، قدرت کا مالک ہے، سب کچھ کر سکنے والا ہے، یا اسے غیب دان سمجھے، سب کچھ جاننے والا ہے، وہ آدمی اللہ کی توحید کا منکر ہے، قرآن کریم کا منکر ہے، تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن اور پروگرام کا منکر ہے، تمام آسمانی شریعتوں کا منکر ہے، اور دنیا میں جتنے مشرک گزرے ہیں وہ ایسے ہی لوگ تھے۔ اس سے پہلے جو کچھ آپ سن چکے ہیں، دعوے کے دلائل، دعویٰ تھا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ اس کی پہلی دلیل تھی الحی، کہ دائمی اور ابدی زندگی کا مالک وہی ہے اور کوئی نہیں ہے، اس لیے وہی عبادت پکار کے لائق ہے، وہی الہ ہے۔ دوسری دلیل بیان ہوئی القیوم، سارے نظام عالم کو چلانے والا اور تھامنے والا اور سنبھالنے والا وہ ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ نظام عالم کو سنبھالنا اور تھامنا تو درکنار، کوئی اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتا۔ تو جو قیوم ہے، ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے، وہی الہ ہے، وہی عبادت اور پکار کے لائق ہے۔ تیسری دلیل بیان ہوئی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اونگ اور نیند یہ غفلت اور کمزوری کی علامت ہے۔ جو نیند میں چلا جاتا ہے اس کے اعضاء و جوارح ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، بعض اوقات انسان نیند میں ہوتا ہے تو گر جاتا ہے، کھڑا کھڑا سو جائے تو گر جاتا ہے، ٹیک لگا کر سو جائے تو پیچھے سے ٹیک ہٹایا جائے تو گر جاتا ہے۔ تو گر جانا بھی اس کی کمزوری کی علامت ہے، اور الہ وہ ہے جو کمزور نہیں ہے۔ چوتھی دلیل ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی وہی مختار اور مالک ہے ہر چیز کا۔ نہ کسی نے کچھ بنایا ہے، نہ بنا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا مختار اور مجاز ہے۔ قرآن کریم نے کتنے واضح طور پر دلائل دیے ہیں، اس کا میں ذکر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا ایک پنجابی نظم جو مجھے ذاتی طور پر پسند ہے۔ آپ حضرات کو تو مجھ سے زیادہ سمجھ میں آئے گی، لیکن مجھے ذاتی طور پر پسند ہے۔ ہر وہ کلام، منظوم کلام جو اللہ کی توحید کے مضمون پر مشتمل ہو، یا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور مدح و منقبت پر ہو، یا آپ کی پاکیزہ جماعت صحابہ اکرام کی مدح و منقبت میں ہو، ایسا کلام مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو اپنی توحید سمجھنے اور اس پر قائم رہنے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت اور اتباع پر قائم رہنے، اور صحابہ کرام کی محبت اور ان کی عقیدت اور ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ اس نظم کا سرنامہ یا عنوان ہے واہ واہ مولا تیری شان۔ شاعر کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے اور پنجابی کا اسلوب بھی عجیب ہوتا ہے۔ پنجابی زبان درحقیقت بڑی میٹھی زبان ہے، اور اس کے اندر جو سرائکی پٹی ہے وہ اور زیادہ میٹھی زبان ہے۔ ہمارے اردو والے جو ہے اس میں
اس کلام کے اندر شائستگی تو ہے لیکن روکھا پن ہے. کوئی دوست اردو والے ہوں تو ان کے معذرت کے ساتھ، چونکہ میں ساری زندگی اردو بولنے پڑھنے میں مجھے اردو ہی آتی ہے، پنجابی آتی نہیں، لیکن میں نے اندازہ کیا اس میں ذرا خشکی ہے، روکھا پن ہے. اور ہمارے پشتون دوستوں میں، پٹھانوں میں کچھ رگ ہمارے اندر بھی ہے اس کی. ان کی زبان کے اندر بھی اس درجے میں روکھا پن تو نہیں جو اردو میں ہے، لیکن ہے. لیکن مقابلتاً پنجابی زبان جو پاکستان میں بولی جانے والی زبانیں ہیں، جو ہمیں کچھ سمجھ آتی ہیں، اس میں مٹھاس ہے. تو وہ شاعر یہ کہتا ہے، واہ واہ مولا تیری شان، واہ واہ مولا تیری شان، واہ واہ مولا تیری شان، واہ واہ مولا تیری شان. رب دی ذات ہے باقی رانی فانی کل جہان، رب دی ذات ہے باقی رانی فانی کل جہان. واہ واہ مولا تیری شان، واہ واہ مولا تیری شان. خالق نے مخلوق بنائی، خالق نے مخلوق تمامی قدرت نال بنائی، خالق نے مخلوق تمامی قدرت نال بنائی. ہر جا نور اسے دا چمکے اس دی ہے روشنائی. کائنات دے ذرے ذرے تے ہیں رب دی شاہی، کائنات دے ذرے ذرے تے ہیں رب دی شاہی. آدم جن ملائک تے ہے ہر شے دا نگہبان. واہ واہ مولا تیری شان، واہ واہ مولا تیری شان، واہ واہ مولا تیری شان. ہر جا حاضر ناظر ہکو رب ذوالجلال ہے، ہر جا حاضر ناظر ہکو رب ذوالجلال ہے. واحد لا شریک اکلا ویکھے قدرت نال ہے. باج خدا دے کسنو طاقت کائنات سنبھالے، باج خدا دے کسنو طاقت کائنات سنبھالے. پانی تے زمین ٹھہرائی تھما باج اسمان. واہ واہ مولا تیری شان، واہ واہ مولا تیری شان، واہ واہ مولا تیری شان. ویکھ قرآن حدیث دی اندر عالم پے سمجھاون، ویکھ قرآن حدیث دی اندر عالم پے سمجھاون. پاک محمد سرور عالم مسئلہ اے بتلاون. پیر پیغمبر سارے جے کر اپنا زور لگاون، پیر پیغمبر سارے جے کر اپنا زور لگاون. مکھی ایک بنا نہ سکدے خالق دا، پیر پیغمبر سارے جے کر اپنا زور لگاون. مکی ایک بنا نہیں سکدے خالق دا اعلان. واہ واہ مولا تیری شان. غیر اللہ دی پوجا کرنی وڈی ہے گمراہی، غیر اللہ دی پوجا کرنی وڈی ہے گمراہی. قبراں تے شجراں دے اگے جھکنا ہے بریائی. مشرق تائیں کدی نہ بخشے اے فرمان الہی. مشر نو اے مشرق حسن دوزخ ول چالان. واہ واہ مولا تیری شان. آ انگریزاں بوٹا لایا پائی جس خرابی، آ انگریزاں بوٹا لایا پائی جس خرابی. جڑے پڑھن قرآن خدا دا لوکی کین وہابی.
انگریزاں بوٹا لایا پائی جس خرابی جڑے پڑھن خدا قرآن خدا دا لوکی کہن وہابی عاشق پاک نبی دے بن گئے زانی چور شرابی عاشق پاک نبی دے بن گئے زانی چور شرابی حشمت انہاں لوکاں تائیں دے بے رب ایمان واہ واہ مولا تیری شان. مزہ تو آپ کو کسی پنجابی ہی کی زبان سے آتا، کیونکہ کسی زبان میں بات کرنا جب تک اس کا لہجہ نہ اختیار کیا جائے وہ لذت نہیں ہوتی. جیسے ہمارے پاکستانی لوگ اردو بولتے ہیں تو اس میں پنجابی کا لہجہ ہوتا ہے. اردو بولنے والے دلی والے ہیں یا لکھنؤ والے. پاکستانی علماء میں جب مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے تھے تو سمجھ آتا تھا کہ اردو کیا ہے، لیکن ہمارے سرحد کے یا پنجاب کے جو علماء ہیں اردو اس لہجے کے ساتھ چاہے تلفظ ٹھیک ہی ہو لیکن وہ لہجہ نہیں پیدا کر سکتے. چوتھی دلیل بیان ہوئی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. کیوں وہی الہ ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس کا مالک وہی ہے، اس کا خالق بھی وہی ہے، تو پھر مالک بھی وہی ہونا چاہیے. بنائے کوئی اور تو پھر مالک کوئی اور ہو. ابھی جو آپ نے پنجابی شعر سنا ہے، مکھی ایک بڑا نہ سکدے، قرآن کریم نے اس مسئلے کو اسلوب بدل کر بیان کیا ہے. سورہ حج کے آخری میں آخری رکوع کے اندر وہ آیت میرا خیال ہے کہ 10 بار آپ کو میں سنا چکا ہوں، اور اس میں خالق کائنات نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے چیلنج دیا ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. دنیا بھر کے لوگوں، دنیا بھر کے انسانوں، تمہارے سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہوں، کان لگا کر سننا. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. جن جن کو تم اللہ کے سوا حاجت روا یا مشکل کشا سمجھ کر، اولاد دینے والا سمجھ کر، دولت مند بنانے والا سمجھ کر، بگڑی بنانے والا سمجھ کر پکارتے ہو، سن لو میں خالق کائنات اعلان کر رہا ہوں، عرش عظیم سے اعلان کر رہا ہوں، لن یخلقوا ذبابا. تم تو بڑی بڑی امیدیں لگا بیٹھے ہو میرے نظام عالم میں، وہ اتنے بے اختیار ہیں کہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. میں نے ان کو ایک مکھی بنانے کا اختیار بھی نہیں دیا. ذباباً، چھوٹی سی مکھی. عربی گرامر کا ایک اسلوب ہے، دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں جس اسم پر آ جائیں اس میں موقع کی مناسبت یا اس کی تکسیر یا تقلیل یا اس کی تعظیم یا اس کی تحقیر کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو علم معانی کے اسلوب کے مطابق یہاں ذباباً کی جو تنوین ہے وہ تحقیر کی طرف اشارہ ہے. بہت حقیر سی مکھی، بہت چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے. کون تردید کر سکتا ہے کوئی دنیا میں ایسا؟ سائنسدان سارے زور لگا بیٹھیں، ایک چھوٹی سی مکھی اپنے سائنس کے زور سے بنا کر اس کے اندر وہی تاثیر پیدا کریں جو اللہ کی بنائی مکھی کے اندر ہے. پہلے تو اس کا میٹیریل کہیں سے لائیں، پھر اس کے لیے وہ قالب بنائیں جس کے اندر اس کا وجود بنتا ہے، جس میں پیر بھی بنے اور سر بھی اور اس کے پر بھی.
اس کا دل بھی اور اس کا دماغ بھی، اس کی سوچ بھی، اس کی وہ پھرتی بھی اور اس کے اندر وہ زندگی بھی۔ کون ہے ایسا؟ آج 1500 سال گزر چکے ہیں قرآن کریم کو اترے ہوئے۔ دنیا میں آج تک کوئی بڑے سے بڑا قرآن کا منکر، قرآن کا دشمن پیدا ہوا ہے جس نے یہ چیلنج دیا ہے کہ قرآن کریم جس چیز کو ناممکن قرار دے رہا ہے میں اس کو ممکن بنا سکتا ہوں۔ قرآن نے تو یہ بھی چیلنج دیا ہے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہو جائیں، جن جمع ہو جائیں ان کی تائید کے لیے، مدد کے لیے، أَلَا أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن جیسی کو کتاب لے آئیں، لا یاتون بمثلہ، اس کی جیسی کتاب نہیں لا سکیں گے۔ کتابیں تو ساری دنیا لکھتے ہیں، عربی زبان کے بڑے بڑے ماہر موجود ہیں، لیکن آج 1500 سال تک قرآن کریم کے اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ پھر قرآن کریم نے اس چیلنج کو تھوڑی سی استثناء کر کے فاتوا بعشر سور مثلہ، چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں بنا کر دکھا دو۔ جواب کوئی نہیں آیا۔ پھر اللہ نے نیچے آ کر فرمایا فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک ہی جیسی کوئی سورت لا کر دکھا دو۔ آج تک دنیا میں روئے زمین میں کوئی قرآن کریم کے اس چیلنج قبول کرنے والا نہیں بنا۔ کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ یہ دیکھو میں نے بڑی فصیح ہوئی بڑی غربی کے اندر کتاب لکھی ہے۔ ہر زمانے کے اندر بڑے بڑے فصاحت بلاغت کے علمبردار پیدا ہوتے رہے، قرآن کریم کی ایک آیت جیسی آیت نہیں بنا سکتے۔ جو اس میں اعجاز ہے، جو اس میں کمال ہے، جو اس کے علوم معرف پنہا ہیں، ایک جاندار کیسے بنا سکیں گے؟ مکھی کیسے بنائیں گے؟ لن یخلقوا ذبابا، جب مکھی بنا نہیں سکتے تو پھر مکھی کو چلا بھی نہیں سکتے، مکھی کے مالک بھی نہیں ہو سکتے۔ لہو ما فی السماوات ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس سے نیچے جا کر ایک اور مقام میں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن جن کو تم پکارتے ہو وہ تو اتنے بے اختیار ہیں۔ ما یملکون من قطمیر، تم کھجور کھا کر جب گھٹلی نکال کر پھینکتے ہو ذرا دیکھا کرو اس گھٹلی پر اس میں باریک سی ایک جالی ہوتی ہے، مشکل سے دکھائی دیتی ہے، اس کا نام قطمیر ہے۔ یہ تو میرے نظام قدرت میں، میرے نظام الوہیت میں اتنے بے اختیار ہیں کہ اس بیکار گھٹلی کے اوپر جو باریک سی جھلی جالی ہوتی ہے اس کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ جب اس کا اختیار نہیں تو پھر کس چیز کا اختیار ہے؟ ثابت ہوا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ٹوٹ گئے تھے، دشمنوں نے پتھر پھینکا، چہرہ انور پر آ کر لگا، آپ نے سر کی حفاظت کے لیے جو خود پہن رکھا تھا اس کی کڑیاں ٹوٹ کر آپ کے پیشانی مبارک میں چبھ گئیں اور خون بہنے لگا، چہرہ انور خون آلود ہو گیا، آپ کے دانت مبارک ٹوٹ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے، اور کسی شیطان نے آواز اڑائی ان محمدن قد قتل، محمد بھی مارے گئے۔ دوستو چند لمحوں کے لیے ہی یہ آواز حقیقت حال آنے آنے سے پہلے جب یہ آواز صحابہ اکرام کے کانوں میں پڑی ہوگی تو ان کے دل و دماغ پر کیا گزری ہوگی؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی جھوٹی خبر سن کر بھی صحابہ کرام کے حوصلے ٹوٹ گئے. اور اس قدر حوصلے ٹوٹے کہ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے.